کتاب الزکوٰۃ چھٹا باب زکوٰۃ کے مستحقین۔ بظاہر فقیر دکھائی دینے والی عورتوں پر زکوٰۃ۔ سوال: بعض عورتیں صحن مسجد حرام وغیرہ میں بیٹھی ہوتی ہیں جو بظاہر فقیر دکھائی دیتی ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے؟ جواب: انسان کے لیے اپنی مالی زکوٰۃ اور زکوٰۃ فطر ہر اس شخص کو دینا جائز ہے جس کے متعلق اس کو غالب گمان ہو کہ وہ مستحقین زکوٰۃ میں سے ہے۔ اگر اس کو بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ مستحقین زکوٰۃ میں سے نہیں تھا، پھر بھی اس کی دی ہوئی زکوٰۃ مقبول ہوگی۔ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ ایک آدمی صدقہ لے کر روانہ ہو اور ایک غنی کو صدقہ دے کر چلا آیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ گزشتہ رات ایک غنی پر صدقہ کیا گیا ہے۔ وہ صدقہ کرنے والا دوسری رات پھر صدقہ لے کر نکلا۔ پھر اس نے صدقہ کیا تو ایک چور کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا۔ پھر لوگ باتیں کرنے لگے کہ گزشتہ رات ایک چور پر صدقہ کیا گیا ہے۔ وہ صدقہ کرنے والا شخص پھر تیسری رات صدقہ لے کر نکلا۔ پس صدقہ کیا تو وہ ایک زانیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ پھر لوگ باتیں کرنے لگے کہ گزشتہ رات ایک زانیہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ تو اس آدمی کو خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ تو قبول ہو گیا ہے، شاید کہ وہ غنی جس پر تو نے صدقہ کیا اس سے نصیحت حاصل کرے اور وہ بھی صدقہ کرے، اور شاید کہ چور غنی ہو جائے اور چوری سے باز آ جائے۔ رہی زانیہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نصیحت قبول کرتی ہوئی زناکاری سے رک جائے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جب آدمی اپنے غالب گمان کی بنا پر کسی مستحق زکوٰۃ کو صدقہ دے تو اس کا صدقہ درست ہوگا، اگرچہ اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص مستحق زکوٰۃ نہیں تھا۔ تو اس قاعدہ کی بنا پر جو شریعت کی طرف سے آسانی کو بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں جب آپ صدقہ فطر کے لیے کچھ خریدیں اور صحن کے آس پاس گھومنے والوں پر صدقہ کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ۔ سونے کی زکوٰۃ کا حکم۔ سوال: بعض عورتیں سونا پہننے میں اسراف کا مظاہرہ کرتی ہیں جبکہ اس کا پہننا حلال ہے، تو سونے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواب: سونا اور چاندی مردوں کے علاوہ عورتوں کے لیے حلال کیے گئے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیے گئے ہیں اور اس کے مردوں پر حرام ہے۔ اس کو احمد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کو ابو موسیٰ اشعری کی حدیث سے صحیح کہا ہے۔ علماء نے اس زکوٰۃ میں اختلاف کیا ہے کہ کیا زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں۔ بعض علماء ان میں زکوٰۃ کے قائل ہیں، جبکہ ان زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں کہتے جن کو عورت پہنتی ہے اور عاریۃً لیتی ہے، اور کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ان میں بھی واجب ہے، اور یہی درست بات ہے، یعنی عمومی دلائل کی وجہ سے ان میں زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے اور ان پر 1 سال گزر جائے۔ سونے کا نصاب 20 مسقال ہے اور چاندی کا 140 مسقال۔ جب سونے کے زیورات، خواہ وہ ہار ہوں یا کنگن وغیرہ، 20 مسقال ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور 20 مسقال 11.5 سعودی جنیہ کے برابر ہے، اور گراموں میں اس کی مقدار 92 گرام ہے۔ جب سونے کے زیورات اس مقدار کو پہنچ جائے تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ ہر سال ربع عشر یعنی 1000 سے 25 ہے۔
نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن ان کے عوض آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ روایت حسن ہے، سنن نبی داؤد۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے کہا اس عورت نے وہ کنگن اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سونے کے کچھ زیورات پہنا کرتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ اس کو ابو داؤد دارقطنی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں چاندی کے کڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ جناب کی خاطر زینت کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جہنم کی آگ کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کو حاکم نے صحیح کہا ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے اس کو بلوغ المرام میں بیان کیا ہے۔ اور ورق کا معنی چاندی ہوتا ہے۔ بہرحال مذکورہ بیان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زیورات جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ کنز ہے، جس کی وجہ سے صاحب کنز کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ زیورات کی زکوٰۃ کا حکم۔ سوال، زیورات کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواب، زیورات اگر عورتوں کے ہوں تو امام مالک، لیث، شافعی، احمد اور ابو عبید رحمہ اللہ کے نزدیک تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ عائشہ، اسماء، ابن عمر، انس، جابر اور تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے مروی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں زکوٰۃ ہے، اور یہ موقف عمر، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر اور تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے مروی ہے، اور ابو حنیفہ، ثوری اور اوزاعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے۔ رہے مردوں کے زیورات تو جو ان میں سے مباح ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، مثلاً تلوار کی نمائش کے لیے اور چاندی کی انگوٹھی، اور جن کا استعمال حرام ہے جیسے کہ سونا چاندی کے برتن تو ان میں زکوٰۃ ہے، لیکن جن کے استعمال میں اختلاف ہے تو ان کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو ان میں زکوٰۃ ہے، البتہ ان کا استعمال جائز نہیں ہے، جبکہ یہ چاندی کے ہوں تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے ان کو مباح کہا ہے۔ جہاں تک گھوڑے کے زیور کا تعلق ہے، مثلاً زین، لگام وغیرہ، تو جمہور علماء کے نزدیک ان میں زکوٰۃ ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے استعمال کو منع کیا ہے۔ ایسے ہی دوات اور سرما دانی وغیرہ، ان میں جمہور کے نزدیک زکوٰۃ ہے، خواہ وہ چاندی کی ہو یا سونے کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ عدم علم کی وجہ سے جس عرصہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ سوال، میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں اور میری عمر لگ بھگ 41 سال ہے۔ عرصہ 25 سال سے میرے پاس ایک سونے کا ٹکڑا ہے جو تجارت کے لیے تیار نہیں کیا بلکہ زیب و زینت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میں کبھی اس کو بیچ دیتی اور کبھی اس میں اور مال ڈال کر اس سے بہتر خرید لیتی۔ اب میرے پاس کچھ زیور ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہ سونا جو زینت کے لیے تیار کیا گیا ہو اس میں زکوٰۃ ہے۔ میں اس مسئلے میں وضاحت چاہتی ہوں، اور جب مجھ پر زکوٰۃ واجب تھی تو اس گزشتہ مدت کا کیا حکم ہے جس میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی؟ معلوم رہے کہ اب جو میرے پاس سونا ہے اس سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔
جواب: تم پر اسی وقت سے زکوٰۃ واجب ہے جب سے تجھے علم ہوا ہے کہ زیور میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن آپ کے علم سے پہلے جو سال گزرے ہیں آپ کے ذمے ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ شرعی احکام علم کے بعد لازم ہوتے ہیں۔ اور جب زیور نصاب زکوٰۃ 20 مسکال جو 11.5 سعودی جنیہ کی مساوی ہے کو پہنچ جائے تو اس میں 40واں حصہ ہے۔ پس جب سونے کا زیور اس مقدار یا اس سے زیادہ مقدار تک پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ ہر 1000 ریال میں سے 25 ریال ہوگی۔ اور چاندی کا نصاب 140 مسکال ہے، اور چاندی کی یہ مقدار 56 ریال یا اس کے برابر چاندی ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ سونے کی طرح 40واں حصہ ہے۔ رہا ہیرا اور دوسرے پتھر، جب وہ پہننے کے لیے ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ تجارت کے لیے ہیں تو جب وہ سونے اور چاندی کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ قیمتی پتھروں اور نگینوں سے مرصع زیورات کی زکوٰۃ کا حکم۔ سوال: ان زیورات کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی جو خالص سونے کے نہیں ہوتے بلکہ ان میں مختلف قسم کے نگینے اور قیمتی پتھر لگے ہوتے ہیں؟ کیا ان پتھروں اور نگینوں کا وزن بھی سونے کے ساتھ شمار کیا جائے گا، کیونکہ سونے کو ان سے جدا کرنا مشکل ہے؟ جواب: سونا اگر پہننے کے لیے ہو تو صرف اس میں زکوٰۃ ہے۔ رہے موتی، ہیرے اور اس جیسے دیگر قیمتی پتھر تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب ہاروں وغیرہ میں موتی اور سونا دونوں ہو تو بیوی یا اس کا شوہر یا عورت کے اولیاء غور و فکر کر کے سونے کی مقدار کا اندازہ لگائیں گے یا اس کے ماہرین کو دکھائیں گے، تو جس مقدار کا غالب گمان ہو اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ اگر وہ مقدار نصاب زکوٰۃ کو پہنچتی ہو تو اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سونے کا نصاب 20 مسکال ہے، جو کہ سعودی اور انگریزی جنیہ کے اعتبار سے 11.5 جنیہ ہے، اور گراموں میں اس کی مقدار 92 گرام بنتی ہے۔ ہر سال زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور اس میں زکوٰۃ 40واں حصہ یعنی ہر 1000 ریال میں سے 25 ریال۔ اہل علم کے مختلف اقوال میں سے صحیح قول یہی ہے، لیکن جب زیورات تجارت کے لیے ہوں تو جمہور اہل علم کے نزدیک ان میں دیگر سامان تجارت کی طرح موتیوں اور ہیروں کی قیمت سمیت تمام کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ زیورات کی زکوٰۃ قیمت خرید پر یا موجودہ قیمت پر؟ سوال: کیا زیورات کی قیمت خرید پر زکوٰۃ نکالنا جائز ہے، یا ان کی زکوٰۃ نکالتے وقت ان کے وزن کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب: زیورات کی زکوٰۃ ان کی قیمت خرید کے مطابق نہیں نکالی جائے گی، بلکہ سال گزرنے پر ان کے وزن کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ بیوی کا اپنے خاوند کو زکوٰۃ دینا۔ سوال: کیا عورت اپنے شوہر کو اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے سکتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملازم ہے اور اس کی تنخواہ 4000 ریال ہے لیکن وہ تقریباً 30,000 ریال کا مقروض ہے؟ جواب: علماء کے 2 قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق عورت اپنے خاوند کو زیورات یا زیورات کے علاوہ کی زکوٰۃ دے سکتی ہے جب اس کا شوہر فقیر ہو یا ایسا مقروض ہو کہ وہ قرض چکانے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ عمومی دلائل اسی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: صدقہ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 60۔ سماعت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ خاوند کا بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نکالنے اور بیوہ بہن کے بیٹے کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ سوال: کیا میرے خاوند کے لیے میری طرف سے میرے مال کی زکوٰۃ نکالنا جائز ہے جبکہ وہ مال اسی نے مجھے دیا ہے؟ اور کیا ایسی بہن جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے کہ بیٹے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ وہ نوجوان ہے اور شادی کرنے کا سوچ رہا ہے؟ مجھے فائدہ پہنچائیے۔ جواب: جب تیرے پاس نصاب زکوٰۃ کو پہنچنے والا سونا، چاندی یا دیگر اموال زکوٰۃ ہو تو تم پر اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ جب تمہاری طرف سے تمہاری اجازت سے تمہارا شوہر زکوٰۃ نکال دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تیری اجازت سے تیرا باپ یا بھائی وغیرہ زکوٰۃ نکال دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب تیرا بھانجا شادی کے اخراجات سے عاجز ہو تو اس کو شادی کرنے میں تعاون کرتے ہوئے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ مال کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ سوال: کیا کسی شخص کا اپنی ماں کو زکوٰۃ دینے کا حکم؟ سوال: کیا کسی شخص کا اپنی ماں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جواب: مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین پر اور اپنی اولاد پر زکوٰۃ صرف کرے، بلکہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ان پر اپنی اصل مال میں سے خرچ کرے۔ جب تک ان کو مال کی ضرورت ہو وہ ان پر خرچ کرتا رہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ شادی شدہ محتاج بیٹی پر زکوٰۃ صرف کرنے کا حکم۔ سوال: کیا شادی شدہ ضرورت مند بیٹی پر زکوٰۃ صرف کرنا درست ہے؟ جواب: ہر وہ جو اس صفت کے ساتھ متصف ہو جس کے ساتھ وہ زکوٰۃ کا مستحق ٹھہرتا ہے تو اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس بنا پر جب آدمی کے لیے اپنی بیٹی اور اس کی اولاد پر اصل مال خرچ کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جبکہ افضل، محتاط اور اس کو بری ذمہ کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ اس کے خاوند کو زکوٰۃ کا مال دے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کا اپنے باپ کی حلال اور حرام مختلط کمائی سے اپنا جہیز تیار کرنے کا حکم۔ سوال: ایک سائلہ کہتی ہے میرے باپ کی کمائی مختلط ہے البتہ زیادہ حلال ہے، کیا اس صورتحال میں کوئی کام تلاش کر لوں؟ عن قریب میری شادی ہونے والی ہے، کیا میں جہیز کی تیاری کے لیے اس سے مال لے لوں؟ جواب: جب تک اس کا مال حلال و حرام کے ساتھ مختلط ہے، حلال غالب ہے اور بے شک حرام بہت تھوڑا ہے، تو جمہور اہل علم کے مذہب کے مطابق تمہارے لیے اس نیت کے ساتھ مال لینا جائز ہے کہ آپ حلال مال سے لے رہی ہے اور تمہاری اپنا جہیز بنانے کے لیے بھی اس میں سے مال لینا جائز ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود۔ شادی شدہ حاجت مند عورت کا اپنے بھائی سے زکوٰۃ لینے کا حکم۔ سوال: جب کسی آدمی کی ایک شادی شدہ سگی بہن ہو جس کی شادی ایک فقیر الحال انسان سے ہوئی ہے، کیا اس عورت کے لیے اپنے بھائیوں سے زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ جواب: عورت کا اپنے خاوند پر خرچ کرنا واجب ہے، تو جب وہ فقیر ہو تو اس کی بیوی کے بھائیوں کو لازم ہے کہ وہ اپنی ہمشیرہ کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے تاکہ وہ اپنے اوپر اپنے فقیر خاوند اور اس کی اولاد پر خرچ کرے، بلکہ یہ بیوی جب مالدار ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے خاوند کو دے تاکہ وہ اہل و عیال پر خرچ کر سکے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت کا اپنے خاص مال اور خاوند کے مال سے صدقہ کرنے کا حکم۔ سوال: کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاص مال سے خاوند کو بتائے بغیر اپنے کسی
قریبی فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کرے، اور اگر وہ خاوند کے مال سے اس طرح صدقہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاص مال سے اپنے فوت شدہ قریبی رشتہ داروں کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے، تاکہ اس صدقہ کا ثواب اور فائدہ ان فوت شدگان کو پہنچے، کیونکہ وہ اپنے مال میں تصرف کر رہی ہے اور وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر اپنا مال خرچ کرنے میں آزاد ہے، اور صدقہ کرنا ایک نیک عمل ہے، اور جس کی طرف سے صدقہ کیا جائے اللہ کے اس صدقہ کو قبول کرنے کے نتیجے میں اس فوت شدہ کو ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرے اور وہ اپنے خاوند کے متعلق یہ جانتی ہو کہ وہ صدقہ کرنے سے منع نہیں کرے گا تو اس کے صدقہ کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے، لیکن جب اس کا خاوند اس سے منع کرتا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت کو کئی سالوں کے بعد ملنے والے حق مہر میں زکوٰۃ کا حکم۔ سوال: عورت کا حق مہر اس کے خاوند کے ذمہ ہے اور اس کو کئی سال گزر گئے اور عورت کے لیے اس سے اس کا مطالبہ کرنا ممکن نہ ہوا تاکہ کہیں ان کے درمیان طلاق کی نوبت نہ آ جائے، پھر وہ اس کو حق مہر دے دیتا ہے یا کئی سالوں کے بعد اس کو حق مہر دے دیتا ہے، تو کیا اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا حق مہر قبضہ میں آنے سے لے کر 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جواب: اس مسئلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہے، خواہ شوہر خوشحال ہو یا تنگ دست، جیسا کہ امام شافعی کے مذہب میں 2 قولوں میں سے ایک قول ہے، اور امام احمد کے مذہب میں اور ان کے شاگردوں میں سے ایک جماعت نے اس قول کی تائید کی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے شوہر کے خوشحال ہونے کے ساتھ اور عورت کے حق مہر پر قبضہ لینے کے ساتھ، برخلاف اس کے کہ عورت کے لیے حق مہر پر قبضہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ ان کے مذہب میں آخری قول ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی، مالک کے قول کی طرح اور امام احمد کے قول کی طرح۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی حال میں بھی واجب نہیں ہے، جیسا کہ ابو حنیفہ کا قول ہے اور امام احمد کے مذہب میں قول ہے۔ ان اقوال میں سے کمزور قول گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب کرنا ہے، حتیٰ کہ اس کے قبضہ سے عاجز آنے کی صورت میں بھی۔ بلا شبہ یہ باطل قول ہے۔ ان کے لیے اس چیز کا لینا واجب ہوگا جو ان کو حاصل ہی نہیں ہوئی ہے، تو شریعت میں یہ ممتنع ہے۔ پھر جب مدت لمبی ہو جائے تو زکوٰۃ اصل مال سے بھی بڑھ جائے گی، پھر جب نصاب کم ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عین نصاب میں زکوٰۃ واجب ہوگی، واجب طویل حساب کے بعد معلوم ہو جسے شریعت پر عمل کرنا ممتنع ہو۔ ان اقوال میں سے اقرب الی الصواب قول اس کا قول ہے جو اس میں صرف مال گزرنے پر زکوٰۃ واجب قرار دیتا ہے یا اس کے قبضے میں آنے کے وقت ایک ہی دفعہ زکوٰۃ واجب کرتا ہے۔ اس قول کی ایک وجہ ہے اور یہی وجہ درست ہے، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا، اور امام احمد کے مذہب میں بھی ان دونوں کی تائید میں قول موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ معجل حق مہر کی زکوٰۃ کا حکم۔ سوال: ایک عورت کا 3000 ریال حق مہر معجل ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر میں ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کیا کروں تو یہ عنقریب ختم ہو جائے گا، تو میں کیا کروں؟ جواب: جب شوہر فقیر ہو اور وہ اپنے ذمہ حق مہر اور دوسرے قرض کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو جو قرض فقیر کے ذمہ ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ قرض دار اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور اس لیے بھی
کہ فقیر کو مہلت دینے کا حکم ہے، لہٰذا اس سے مطالبہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کو گرفتار کرنا جائز ہے، بلکہ واجب یہ ہے کہ جب کسی انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کا قرض دار فقیر ہے تو وہ اس سے اعراض کرے اور اس سے مطالبہ نہ کرے اور نہ ہی اس کو اس سلسلہ میں گرفتار ہی کیا جائے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ گھر کی خادمہ پر زکوٰۃ فطر کا حکم۔ سوال: کیا گھر کی خادمہ پر زکوٰۃ فطر ہے؟ جواب: گھر کی اس خادمہ پر زکوٰۃ فطر واجب ہے کیونکہ وہ مسلمانوں میں سے ہے، لیکن کیا زکوٰۃ فطر اس پر واجب ہے یا اہل خانہ پر؟ تو اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر اس خادمہ پر واجب ہے تاکہ اگر اہل خانہ اس کی طرف سے ادا کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ سونے کی زکوٰۃ سونے سے یا ریالوں سے؟ سوال: ایک سائلہ کہتی ہے میرے خاوند نے میری ملکیت میں موجود تمام زیورات کا وزن کیا تو وہ تقریباً 49 سعودی جنیہ تھا، تو اس میں زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ اور نیز زکوٰۃ سونے سے ادا کی جائے گی یا ریالوں کی شکل میں بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: سونا، چاندی اور دیگر سامان تجارت پر زکوٰۃ کی شرح 40% ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اصل رقم کو 40 پر تقسیم کریں تو تقسیم سے جو جواب آئے گا وہی رقم زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہ سونا جس کا سائلہ نے ذکر کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی قیمت دیکھیں گے، جتنی بھی قیمت ہوگی ہم اس کو 40 پر تقسیم کریں گے اور حاصل تقسیم کی ہی زکوٰۃ ہوگی۔ رہا اس کا سوال کہ کیا سونے سے زکوٰۃ ادا کی جائے یا اس کی قیمت سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیمت سے زکوٰۃ نکالنے میں کوئی حرج نہیں اور سونے سے ہی زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے والوں کی مصلحت قیمت سے زکوٰۃ نکالنے میں ہی ہے۔ مثلا اگر کسی فقیر کو آپ سونے کا ایک کنگن دے دے یا اس کو اس کنگن کی قیمت ادا کرے تو اس کی قیمت اس کو زیادہ پسند اور نفع مند ہوگی۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ زیب و زینت کے لیے رکھے ہوئے سونے پر زکوٰۃ کا حکم۔ سوال: ایک سائل کہتا ہے کیا عورت کا وہ سونا جو اس نے زیب و زینت کے لیے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جواب: جی ہاں، عورت کے سونے پر زکوٰۃ ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور نصاب 20 مسکال یا 85 گرام ہے۔ جب سونا اس نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ اس کو ہم وقت پہنے یا کبھی کبھار پہنے۔ جب وہ نصاب کو پہنچ جائے گا تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اگر بالفرض ایک عورت کے پاس زیورات ہیں جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچتے ہیں اور اس عورت کی بیٹیاں بھی ہیں اور ہر بیٹی کے پاس زیورات ہیں جو نصاب زکوٰۃ کو نہیں پہنچتے، تو بیٹیوں کے زیورات کو جمع کر کے ان کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کیونکہ ہر بیٹی کی دوسری سے الگ مستقل ملکیت ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کی فضیلت۔ سوال: کیا میرا ان بھائیوں اور بہنوں کو زکوٰۃ اور فطرانہ دینا درست ہے جو محتاج ہیں اور ہمارے والد کے بعد ہماری والدہ محترمہ ان کی کفالت کر رہی ہے، اور کیا یہ زکوٰۃ ان بھائیوں اور بہنوں کو دینا درست ہے جو خرچے سے قاصر تو نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ محتاج ہیں، جب اس کے علاوہ لوگ جن کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں بہت زیادہ ہیں؟ جواب: تیرا اپنے اہل میں سے قریبوں کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے جو تیرے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، کیونکہ قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہی نہیں بلکہ صدقہ اور صلہ رحمی ہے، الا یہ کہ وہ قریبی رشتہ دار ایسے ہوں کہ ان کا خرچہ آپ کے ذمہ ہو اور آپ اپنے مال کو خرچ ہونے سے بچانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دے، پس یہ جائز نہیں ہے۔
جب صورتحال یہ ہے کہ وہ بھائی اور بہنیں جن کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے فقیر ہیں اور آپ کا مال ان پر خرچ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو آپ کے لیے ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ان بہن بھائیوں نے اگر لوگوں کا قرض دینا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ سے ان کا قرض چکا دے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قریبی رشتہ دار پر اپنے قریبی کا قرض چکانا لازمی نہیں ہے، تو آپ کا اپنی زکوٰۃ سے ان قرضوں کو چکانا جائز ہوگا، حتیٰ کہ اگر آپ کے بیٹے یا باپ پر کسی کا قرض ہے اور وہ اپنا قرض چکانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اپنی زکوٰۃ سے ان کے قرضے اتار سکتا ہے۔ یعنی یہ جائز ہوگا کہ تو اپنی زکوٰۃ سے اپنے باپ کا اور اپنے بیٹے کا قرض چکائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس قرض کا سبب آپ کے ذمہ واجب خرچ کا حصول نہ ہو۔ اگر اس قرض کا سبب آپ پر واجب خرچ کا حصول ہو تو آپ کے لیے اپنی زکوٰۃ سے قرض اتارنا جائز نہیں ہے، تاکہ اس کو ان لوگوں پر جن پر خرچ کرنا واجب ہے خرچ روکنے کا ہیلا بنایا جائے کہ وہ قرض لے اور پھر یہ اپنی زکوٰۃ سے ان کا قرض اتارے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ مہر معجل کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ۔ سوال: ایک آدمی نے ایک عورت سے تقریباً 20,000 ریال حق مہر پر نکاح کیا اور حق مہر ادا نہیں کیا۔ وہ عورت اس کے پاس 10 سال بغیر حق مہر وصول کیے رہی، پھر شوہر نے اس کو حق مہر دے دیا، تو اب وہ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ جواب: صحیح بات یہ ہے کہ اس پر ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہے جب وہ غنی اور خرچ کرنے والے کے ذمہ ہو، اس لیے کہ وہ رقم اس کے پاس موجود ہونے کے حکم میں ہے، لیکن جب وہ اس کو اپنے قبضے میں لے گی تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی، اگر چاہے تو اپنے مال کے ساتھ ہی اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ اور اگر وہ قرض ایسے شخص کے ذمہ ہو جو تنگ دست اور ٹال مٹول کرنے والا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک باقی رہے، اس لیے کہ وہ عورت اس سے عاجز شمار ہوگی، لیکن جب وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی تو وہ قبضے میں لینے والے ایک ہی سال کی زکوٰۃ ایک ہی مرتبہ ادا کر دے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ نصف شعبان کی رات کو صدقہ کرنے کا حکم۔ سوال: میرے والد نے مجھے اپنی زندگی کے دوران وصیت کی تھی کہ میں اپنی حسب استطاعت صدقہ کرتا رہوں اور یہ صدقہ ہر سال نصف شعبان کی رات میں ہو، اور میں اب تک اس پر عمل کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے مجھے اس پر ملامت کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، پس کیا میرے باپ کے حسب وصیت نصف شعبان کی رات کو صدقہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، ہمیں اس سلسلے میں فتویٰ دیجیے۔ جواب: اس صدقہ کو ہر سال نصف شعبان کی رات کے ساتھ خاص کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کی وصیت آپ کو آپ کے باپ نے کی ہے، آپ یہ صدقہ کیا کریں، لیکن اس کو نصف شعبان کے ساتھ